اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اگر میری آواز ٹھیک آ رہی ہے تو پلیز کامنٹس میں جواب دیں تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تک آواز بالکل کلیئر پہنچ رہی ہے؟ مجھے پلیز کمنٹ میں جواب دے دیں تاکہ میں بات کا آغاز کر سکوں۔ جی ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہاؤ ٹو مینٹین دا سیم لیول آف ایمان آفٹر رمضان، یا مینیفیسٹیشن آف ایمان ان دا لائف آف پوسٹ رمضان، کہ رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر اپنے ایمان کو خالص اور سالڈ اور ٹھیک ہم نے کس طرح رکھنا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ سارے مسلمانوں کا ہی مسئلہ ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور بات کے آغاز سے پہلے سلام دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ تقریباً کوئی 45 منٹ تک، یا ہو سکتا ہے کوئی 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں، تو اتنا ہی چلے گا۔ اور اس میں بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی سوال و جواب کرنے ہیں، تو سوال و جواب سے تو میں ڈرتا ہی ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ سوال و جواب آپ نہ ہی کریں۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ سارے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اس کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام اخیار ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہم یوتھ کو، نوجوانوں کو قرآن سے جوڑنے کا جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں کلیئر ہو کہ ہم نے رمضان کے بعد اپنے ایمان کا جو لیول جو بوسٹ ہوتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر مختلف عبادات اور ماحول کے نتیجے میں، اسی لیول کو ہم کس طرح برقرار رکھ سکیں رمضان کے گزر جانے کے بعد۔ تو پہلی بات اور پریکٹیکل بات اور حقیقی بات جو ہے، جو ذرا سی تلخ بات ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد وہ بات تو نہیں رہتی۔ یہ تو ایک حقیقت بات ہے کہ رمضان کے بعد وہ بات نہ رہنی ہے نہ رہتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ بھی رمضان کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ عید آتی ہے اور عید کے بعد جناب آپ بالکل اسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے اگر ہم مقصد کو سمجھیں تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کو قرآن کے مختلف موضوعات سے گھماتا لیتا جو ہے مختلف قرآن کے سپاروں کے اندر آپ کے چکر لگواؤں گا، اور وہاں سے جہاں سے ہمیں آیت آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ملتی ہے اس کو انشاءاللہ ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے دوسرے سپارے میں آ جائیں، سورہ البقرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ قرآن کی سورہ البقرہ کی دوسرے سپارے کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ رمضان کو فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ رمضان کو جو فرض کرنے کا مقصد ہے وہ آپ کے اندر اور میرے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تق کہتے ہیں بچنے کو، اور تقوی کا آپ نے اسلامیات میں کسی زمانے میں ترجمہ بھی پڑھا ہوگا کہ تقوی کا مطلب ہے جی پرہیزگاری۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی پرہیز کریں پرہیز کریں پرہیز کریں، اس چیز سے پرہیز کریں، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے۔ تو پرہیز بیسیکلی کہتے ہیں غیر ضروری چیزوں سے یا نقصان دہ چیزوں سے بچنا، تو یہی تقوی ہے۔ تقوی کو کہتے ہیں بچنا، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کو یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اللہ سے ڈر کر بچ جانا جو ہے وہ تقوی ہے۔ اب رمضان کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے کہ رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا کرے۔ اب رمضان کے 30 دن گزر جائیں اور عید والے دن ہم نے پوری عیاشی کے پلان بنائے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان کے 30 دن کا کورس تھا ہم نے اس کا اصل مقصد ہی حاصل نہیں کیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ 4 سال جو ہے وہ BS پروگرام کریں اور آخر میں جب ڈگری لینے کی باری آئے تو آپ ڈگری نہ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ K2 پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کوئی سونے کا صندوق پڑا ہو جو آپ نے لینا ہو،
اور آپ K2 پہاڑی کی چوٹی پر جا کر جب صندوق لینے کی باری آئے، آپ مہینہ جدوجہد کر کے، ٹکریں کھا کے، زخم لگوا کر، کیا کیا نہ کر کے جب K2 پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جائیں، اور جب وہاں پر آپ کی خزانہ لینے کی باری آئے تو آپ کہیں نہیں میں نے خزانہ نہیں لینا، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بیسیکلی رمضان ہے وہ 30 ڈیز کا ایک کورس ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ڈیزائن کیا ہے، اور یہ ایک ایسا کورس ہے جو اگر بندہ اس کورس کو صحیح طریقے سے لے، جس طرح یونیورسٹی میں کلاسیں ایک ہوتا ہے کہ بالکل سو کے لینا، ایک ہوتا ہے کہ اچھے انداز سے لینا، اس کورس کو اگر بندہ اس کے ایسنس کے ساتھ اس کورس کو کر لے تو یہ کورس انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہی کرتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تقوی پیدا کرے گا، اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ اگر رمضان کے 30 دن گزار لینے کے بعد اگر ہماری نیت آگے بھی گناہ کرنے کی ہی ہے اور اسی لائف کو کنٹینیو کرنے کی ہے جو رمضان سے پہلے تھی، تو ہم نے رمضان کے کورس کا کوئی مقصد حاصل نہیں کیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک حدیث ہے کہ اگر روزہ دار جو ہے وہ روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولتا رہے یا جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پڑا کہ وہ اس کے لیے بھوکا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بھوکا پیاسا رکھا تھا، اس کا مقصد تھا کہ تم اللہ کے لیے حلال چیزوں سے بھی بچ جاؤ۔ جب تم اللہ کے لیے حلال چیزوں سے بھی بچو گے تو یہ بدرجہ اولا تم اس بات پر آ جاؤ گے کہ تم حرام چیزوں سے بچنے لگ پڑو گے۔ آرمی کے کچھ کمانڈوز ہوتے ہیں تو جو گوریلا کمانڈو ہوتے ہیں یا گوریلا فائٹرز ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہائی لیول پر ہوتی ہے، ان کو بہت ساری ایسی چیزوں سے بھی روکا جاتا ہے جن کو عام سپاہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہیوی ہے، ان کے مشن ہیوی ہیں، ان کے کام بڑے ہیں۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ مومن کو کہتا ہے کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک آپ نے حلال بھی نہیں کرنا، آپ نے کھانا بھی نہیں کھانا، آپ نے جائز طریقے سے نفس کی خواہش بھی نہیں پوری کرنی، آپ نے پانی بھی نہیں پینا۔ تو حلال چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ بندے کو اس لیول پر ٹرین کرتا ہے کہ اگر یہ حلال سے رک جاتا ہے میرے کہنے پہ تو حرام تو پھر کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس بات کا، یہ کر لے گا۔ تو بیسیکلی رمضان کی ٹریننگ بڑی خوبصورت ہے، اور دن میں صرف رمضان کا روزہ ہی نہیں لگواتا اللہ کیا کرتا ہے، اللہ رات کو قیام اللیل اور تراویح کے اندر کھڑا بھی کرتا ہے۔ تو ایک پورا کورس ہے 30 ڈیز کا، جس کا مقصد قرآن کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا۔ اب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہم نے 30 دن کا کورس کر لینے کے بعد اپنے اندر تقوی پیدا نہ کر سکے تو ہم نے رمضان کا مقصد ہی فوت کر دیا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ رمضان سے اگلے ہی دن جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ عید کے دن ہمارے پلانز ہوتے ہیں، ہم نے عید کے دن پوری ایفرٹ جو ہم نے 30 دن کے اوپر لگائی ہوتی ہے اس کا سارا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ عید پر کوئی نہ کوئی فلم بھی ریلیز ہوتی ہے جو پورا پلان ہوتا ہے۔ یعنی کہ عید کی ظاہری بات ہے کہ عید پہ تو پھر ایک شیطان نے تو کھلنا ہے اور ساری چیزوں نے آپ کے سامنے آنا ہے۔ اب ہم اس چیز کی طرف آ جائیں کہ اب یہ کرنا کس طرح ہے۔ پہلے تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ رمضان کا مقصد کیا تھا، اور رمضان کی جو ٹریننگ تھی اس کے مقاصد کیا تھے جو اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں۔ تو اس کا مقصد ایک ہی ہے، میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ اس کے لیے یہ سارا ٹریننگ کورس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے۔ اب رمضان کے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہی زندگی کنٹینیو ہو جاتی ہے، وہی چیزیں چلنے لگ پڑتی ہیں، وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اب اگر ہم ویسے پتہ نہیں آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے یا قرآن کو پڑھتے ہیں یا قرآن کو ترجمے سے پڑھ رکھا ہے، بہت سارے نوجوانوں نے پڑھا ہوگا، بہت ساروں نے نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے اندر جس خوبصورت انداز سے ہیومن سائیکالوجی بیان ہوئی ہے، اس سے خوبصورت انداز کوئی سائیکیٹرسٹ، کوئی سائیکالوجی کی کتاب نہیں بیان کر سکتی، کیونکہ قرآن بیسیکلی اس ذات نے لکھا ہے جو انسان کا کریٹر ہے، اور کریٹر اپنی کریشن کی سائیکالوجی بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ اب سورہ القیامہ میں 29ویں سپارے میں جو آیت بیان ہوئی ہے وہ انسان کی سائیکالوجی پوری طریقے سے بیان کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، نہیں، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی گناہ کرتا رہے۔ ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ سے، تو ہماری نیت نہیں ہوتی گناہ چھوڑنے کی۔ جو ہماری ایڈکشنز ہیں ہمارا ان کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اندر سے کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ جو ہم نے سلسلے برائی کے شروع کیے ہوئے ہیں نا، ان کو چھوڑنے کا، ان کو ترک کرنے کا، ان کو بالکل اپنی زندگی سے وائپ آؤٹ کر دینے کا ارادہ ہم دل سے نہیں کر رہے ہوتے، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہماری نیت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ انسانی سائیکالوجی ہے جو اللہ نے بیان کی، بل یرید الانسان، انسان کا یہ ارادہ ہوتا ہے، یرید کے الفاظ ہے، انسان چاہتا ہے لیفجر امامہ کہ وہ آگے بھی گناہ کرتا رہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا چھوڑنے کا۔ اور اسی سائیکی کو لے کے ہم رمضان کو گزارتے ہیں کہ 30 دن ہے، ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، رمضان کے اندر کرنا ہے، 30 دن کر لو، اس کے بعد ہم نے اپنے گناہوں کو پاز کیا ہوتا ہے۔ جیسے گیم ہم پاز نہیں کر دیتے اور گھنٹے بعد آ کے گیم کو ریزیوم کر دیتے ہیں، تو یہی معاملہ ہے ہم رمضان میں جو کرتے ہیں کہ ہم رمضان کو اس طرح لیتے ہی نہیں ہے جس طرح وہ تھا۔ ہم رمضان میں گناہوں کو پاز کرتے ہیں کہ رمضان کے احترام میں، اور 30 دن بعد اس کو ریزیوم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو بیسیکلی سائیکی ہے نا
کہ میں نے اتنی دیر تک رکنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ رمضان کا احترام ہے، اس لیے اس سائیکالوجی سے آپ رمضان کو گزاریں گے تو آپ کو رمضان کا فائدہ نہیں ہوگا. تو سائیکالوجی یہ ہونی چاہیے کہ رمضان میں نے اس لیے گزارنا ہے، یہ کورس میں اس لیے کر رہا ہوں، میں روزے اس لیے رکھ رہا ہوں، میں تراویح اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں رمضان اس لیے گزار رہا ہوں تاکہ یہ مہینہ گزار کے میں اگلے 11 مہینے ٹھیک طریقے سے گزار سکوں. اس ایک مہینے میں جب میں حلال سے بھی بچ جاؤں گا تو اگلے 11 مہینے حرام کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے بیسیکلی انداز. اس سوچ سے رمضان کو اگر ہم گزاریں تو سوچ بیسیکلی کلیئر ہو، مقصد واضح ہوں تو چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹاپک ہمارا وہی ہے کہ اب یہ میں نے کچھ ابتدائی باتیں کر دیں. اب ہم نے آنا ہے کہ رمضان تو گزر گیا ہے، آج 29ویں رات ہے، کل آخری روزہ ہے یا ہو سکتا ہے پرسوں آخری روزہ ہو، تو آخری 2 یا 1 دن ہیں اس رمضان المبارک کے. تو اس میں پہلی بات ہے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر شاید کچھ نماز زکوٰۃ کے مسئلے ہوں گے، کچھ واقعات ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب مجھے عبد المنان بھائی نے ٹاپک بتایا اور میں نے کچھ قرآن کی آیتوں سے اپنا ایک دفعہ جب ذہن میں نے ان کی گردش کی اور ان کا سفر کیا تو مجھے ہر آیت کے اندر یہی ٹاپک نظر آیا، ہاؤ ٹو مینٹین دا سیم لیول آف ایمان آفٹر رمضان. مطلب قرآن کی آیت میں اتنی گہرائی ہے، غالباً امام غزالی کا قول ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے 1000 مطلب ہو سکتے ہیں اور ہزاروں مطلب آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں اور ہزاروں ٹھیک ہو سکتے ہیں. قرآن کی ایک آیت کے 1000 مطلب ہو سکتے ہیں، ہزاروں مطالب آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں اور 1000 ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو قرآن کی ہر آیت کے اندر آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ نکل آتا ہے. قرآن میں گہرائی اتنی، بہت گہرائیاں ہیں، بہت پہنائیاں ہیں. جب میں نے کچھ قرآن کے حصے پڑھے تو مجھے تو ہر قرآن کی آیت میں یہی نظر آیا کہ اپنے آپ نے ایمان کا لیول، مجھے تو قرآن اس سے بھرا ہوا نظر آیا کہ آپ نے ایمان کا لیول کس طرح مینٹین رکھنا. تو پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں 19ویں سپارے میں. 19ویں سپارے کا پہلا صفحہ ہے اور اس کی کچھ آیات کو چھوڑ کر آگے وہ سورت شروع ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. 19واں سپارہ ہے، سورہ الفرقان ہے اور پہلا صفحہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہاؤ ٹو مینٹین دا سیم لیول آف ایمان آفٹر رمضان. پہلی آیت ہے، ذرا سنیے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، جس دن ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا، ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. ہاؤ ٹو مینٹین دا سیم لیول آف ایمان آفٹر رمضان، پہلا پوائنٹ جو قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے. اب ظالم کیا ہوتا ہے؟ ظالم صرف تشدد کرنے والے نہیں ہوتا. خیر ظالم کا میننگ آپ سمجھ لیں تو آپ خود حیران ہوں گے. آپ لوگوں کو ظالم کہتے ہیں، وہ بہت ظالم ہے، اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دی، وہ بہت ظالم ہے. اس نے ایک ماں کے بچے اس کے سامنے قتل کر دیے، وہ بہت ظالم ہے. اس نے جناب بند کمرے میں اس شخص پر اتنا تشدد کیا، اس پہ کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بلا کس کو ظالم کہا ہے قرآن میں؟ ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. جو اللہ تعالیٰ کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دے رہا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو سائڈ پر رکھ کے اپنے نفس کی یا اپنے دوست کی مان لیتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور یہی ظالم کے معنی ہے جو اللہ کو اس کا حق نہیں دیتا. جو زیادتی کرتا ہے نا کسی کے ساتھ وہی ظالم ہوتا ہے نا. تو جو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے اللہ کی بندگی، اللہ کا انسان پر سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کی بات مانیں. جو اس کی بات نہیں مانتا وہ سب سے بڑا ظالم ہے. تو اس اصول پر ہم سب ظالم ہیں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، وہ انسان جس نے ظلم کیا اللہ کی نافرمانی کر کے قیامت کے دن اپنے ہاتھ چبائے گا جب اپنا انجام دیکھے گا. اور ایک بات کہے گا، وہ بات بڑی کمال ہے، وہ سنیے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. پہلا پوائنٹ ہے کہ رسول کا ساتھ ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ رسول تو اب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور رسولوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے. تو رسول کا ساتھ دینا کیا ہے؟ الفاظ ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے راستے پہ چلا ہوتا، رسول کے راستے کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کی تعلیمات کے ساتھ کھڑا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی یونیورسٹی میں
اپنے ماحول میں اسلام کا ساتھ دیں، آپ کا ایمان کا لیول مینٹین رہے گا۔ رسول کی تعلیمات کا ساتھ دیں، جہاں ڈیبیٹ ہو کسی اسلامک ایشو پر آپ اسلام کی والی سائڈ پر کھڑے ہوں، آپ اسلام کے کیمپ میں ہو، آپ رسول کی تعلیمات کے ساتھ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جو رسول کے فیصلے ہیں اسلام میں، اللہ اور اس کے رسول کے جو فیصلے ہیں انسانیت کے متعلق، زندگی کے ایک پورا دین ہے، معاشی فیصلے ہیں، اجتماعی فیصلے ہیں، انفرادی زندگی کے فیصلے، ایک پورا سسٹم آف لائف ہے جو اسلام نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے۔ تو کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ تو ہم اگر سوچیں کہ جتنے ایشوز ہمارے ملک میں آئے روز آتے ہیں، اس ایشو میں اسلام ایک بات کر رہا ہوتا ہے اور موجودہ معاشرہ 2020 کی دنیا، سائنس کی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا، چاند پر پہنچی ہوئی دنیا ایک اور بات کر رہی ہوتی ہے، اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنے مختلف ایشوز کے اندر اپنی پوزیشن واضح کریں گے کہ ہم رائٹ پر ہیں کہ لیفٹ پر ہیں، ہم اسلام کے ساتھ ہیں یا وہ بات جو اسلام کے مخالف ہے اس کے سپورٹر ہیں، تو ہمارا آٹومیٹکلی ایمان کا لیول مینٹین ہو جائے گا۔ جب آپ کی پوزیشن واضح ہو جائے گی نا، جب آپ کی پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کس طرف ہیں، جب آپ مذبذبین بین ذالک ہیں کہ آپ ادھر ہیں، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جب آپ کی یہ پوزیشن ہے تو آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے فلانے ٹائم پر فلانی چیز کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کی پوزیشن ہی کوئی نہیں، آپ کی پارٹی کوئی نہیں ہے، تو آپ کی پارٹی کون سی ہو؟ سورہ البقرہ کے پہلے رکوع میں 3 پارٹیوں کا ذکر آیا، اہل ایمان کی پارٹی، اہل کفر کی پارٹی، منافقین کی پارٹی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے ایک پارٹی جوائن کر لو، منافقین کا انجام بھی جہنم ہے، کفر کا انجام بھی جہنم ہے۔ تو آپ کی پارٹی کیا ہے؟ جب آپ اپنی پارٹی کلیئر کر لیں گے اور اپنی زندگی سے کنفیوژن نکال دیں گے کہ میں رسول کی تعلیمات کے ساتھ ہوں، رسول نے جو باتیں کی ہیں وہ 2020 میں بھی ٹھیک ہیں، وہ 14 صدیاں پہلے بھی ٹھیک تھیں، وہ 14 صدیاں پہلے بھی قابل عمل تھیں، وہ آج بھی پریکٹیکل ہیں، وہ ہو سکتی ہیں، وہ کرنی ہے، انہی میں میرا اور آپ کا سولوشن ہے، تو ہمارا ایمان کا لیول جو ہے نا وہ مینٹین کرنا مجبوری بن جائے گی۔ رسول کی تعلیمات کا ساتھ ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم واقعی رسول کی تعلیمات کے ساتھ؟ رسول کی تعلیمات تو حیا اور پردے کی ہیں، رسول کی تعلیمات تو برائی اور بے حیائی سے بچنے کی ہیں، رسول کی تعلیمات تو جھوٹ نہ بولنے کی ہیں، رسول کی تعلیمات تو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ رسول جن کو آپ رحمۃ للعالمین کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ رسول کی تعلیمات تو نماز روزے کی ہیں، رسول کی تعلیمات تو ساری زندگی دین کے ابلاغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار ٹخنوں سے کتنی اوپر ہوتی تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی تھی، اس پر تو لڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سنت ہے اور وہ سنت ہے اور وہ سنت ہے اور یہ سنت ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ سب سے بڑی سنت جو انہوں نے ساری زندگی کی ہے، ہر لمحہ کی ہے، 24 گھنٹے کی ہے، وہ تو دین کا ابلاغ اور دین کے قیام کی جد و جہد تھی، وہی سب سے بڑی سنت تھی۔ تو کیا ہم رسول کی تعلیمات کے ساتھ ہیں اور ہم کیا کنفیوز ہیں؟ اگر ہم اسلام پر کمیٹڈ ہیں، کنفیوز نہیں ہے اور رسول کی تعلیمات کے ساتھ پورے دھڑلے کے ساتھ کھڑے ہیں نا، ہمیں نہیں ڈر لگتا کہ فلانا کیا کہے گا اور لوگ کیا کہیں گے اور دوست کیا کہیں گے، یا آج کے دور میں لوگ مجھے مولوی کا تالا نہ دے دیں، ہمیں اس طرح کے اگر خوف نہیں ہے تو ہمارے ایمان کا لیول مینٹین کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہماری پارٹی پوزیشن واضح ہے۔ پہلی چیز، وہ بندہ قیامت کے دن ظالم انسان کیا کہے گا؟ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ اگلی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، 19 سپارے میں آگے چلتے ہیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہی بندہ قیامت کے دن جب اپنا انجام دیکھے گا تو اپنے ہاتھ چبائے گا، اپنا سر پٹخے گا اور کیا کہے گا؟ کاش۔ دوسرا پوائنٹ، ہاؤ ٹو مینٹین دا سیم لیول آف ایمان آفٹر رمضان، اور سب سے اہم پوائنٹ اس لیکچر کا، وہ کیا کہے گا؟ قرآن نے باقاعدہ الفاظ کہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ قرآن انسانی سائیکالوجی سے واقف ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت کے دن جب اپنا انجام دیکھے گا نا ظالم انسان، اسے سب سے پہلی چیز جو یاد آئے گی وہ اس کے برے دوست ہوں گے، پہلی چیز۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سوچ سکتے ہیں یہ قرآن میں آئے گی، یہ بات قرآن میں ہے۔ A man is known by the company he keeps، یہ انگلش زبان کا فریز یا مقولہ نہیں ہے، یہ تو حدیث ہے جو 14 صدیاں پہلے آ گئی تھی، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے، یعنی آپ کے دوست کون ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس میں ہے، آپ کس کے ساتھ ٹائم گزارنا، وقت گزارنا، ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں، کس کی محفل میں آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کن محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں،
یہ چیز ہے جو قیامت کے دن آپ کے فیصلے کرے گی. وہ کہے گا کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا, وہ فلانا دوست جس نے مجھے خراب کیا, میری وہ کمپنی جس نے مجھے برائی پر لگایا, میری وہ کمپنی جہاں ہم اکٹھے بیٹھ کے بے حیائی کے کام کرتے تھے, میری وہ کمپنی جو میرا وہ گینگ تھا, جو میرا وہ اسکواڈ تھا, جو ہم پارٹنرز ان کرائم ہوا کرتے تھے, جو ہم نے بڑی یادیں بنائی تھیں اور ہم نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا اور اس کو تنگ کیا تھا اور یہ کام کیا تھا. A man is known by the company he keeps. وہ قیامت کے دن کہے گا کاش میں نے فلانی کمپنی کو جوائن نہ کیا ہوتا, کاش میں نے فلانے شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. باقاعدہ سورہ صافات میں 23ویں سپارے میں ذکر ہے دو دوستوں کا, کہ ایک دوست اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دوسرے دوست کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ, شکر ہے میں تیرے رستے پر نہیں چلا, شکر ہے میں تیرے رستے پر نہیں چلا جس رستے پر تو تھا. سورہ الکہف میں دو دوستوں کا واقعہ ہے. اس میں ایک دوست کا باغ ہوتا ہے اور وہ دوسرے دوست کو کہتا ہے کہ میرا باغ کبھی نہیں ختم ہو سکتا. پہلا تو اس کو سمجھاتا ہے تمہیں اگر اللہ نے باغ دیا ہے تو اللہ کا شکر کر. اور کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا باغ جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے. سورہ کہف کا واقعہ ہے. تو کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. دیکھیں ہم بڑی بات کرتے ہیں فرینڈس فار ایور کی, کہ ہم ہمیشہ کے لیے دوست ہیں, اور یونیورسٹیز میں تو جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ بڑی دیر تک چلتی بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو فرینڈس فار ایور کہہ رہا ہے نا, وہ بڑی ایک اور چیز ہے. آپ کا فرینڈ فار ایور وہ ہے جو آپ کے ساتھ قیامت میں بھی ہے, آپ کا فرینڈس فار ایور وہ ہے جو آپ کے ساتھ جنت میں بھی ہے. تو اگر آپ واقعتاً فرینڈس فار ایور ہیں اور آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جس کو آپ ساری زندگی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور مرتے دم تک اور چاند تاروں تک اور جنتوں تک اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا دوست اللہ کے راستے پر ہو, آپ کا دوست رسول کے راستے پر ہو. تو مین وہ چیز ہے. دوسری چیز, اگر آپ کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایمان کا لیول مینٹین کر سکیں. جو آپ کے دوست, ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے دوست اس طرح کے ہیں, کوئی نہیں میں ایسا نہیں ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. حدیث کہہ رہی ہے کہ آدمی اپنے دوست کا دین پر ہوتا ہے جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں. اب دوست سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے جگری دوست ہیں. ویسے تو ہر کسی سے سلام دعا ہوتی ہے, ہلکا پھلکا مذاق تو کئی لوگوں سے ہوتا ہے, لیکن دوست وہ ہوتا ہے جو دوست ہوتا ہے, جو مشکل کا اور آسانی کا ساتھی ہوتا ہے, جو جگری دوست جس کو کہتے ہیں آپ. تو وہ دوست کیا کہے گا کہ کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنا. دوست ایک ایسی چیز ہے, دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں. اور جب بات یہاں تک آئے کہ دوست کے کہنے پر ہم وہ ایکٹیویٹی کر جائیں جو اللہ کو ناپسند ہو, تو قیامت کے دن ہم موت کو پکاریں گے, کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ اپنی کمپنی درست کریں. سورہ الکہف میں بڑا عجیب نکتہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ الکہف میں جو پہلا واقعہ ہے نا, وہ کچھ نوجوانوں کا ہے. اب ان نوجوانوں کا ایمان کیوں سیف رہا؟ کیونکہ وہ سارے نوجوان ہی ٹھیک تھے. اب اصحاب کہف کے نوجوانوں میں ایک آدھا اگر 2 نمبر ہوتا یا خراب ہوتا تو وہ باقیوں کو بھی خراب کرتا نا. وہ سارے نوجوان, وہ ساری کمپنی جو ہے وہ اس معاشرے سے چھٹ گئی تھی, اور وہ ایک اچھے لوگوں کی کمپنی تھی. یہی وجہ ہے کہ اس کمپنی نے ایک دوسرے کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ اپنا ایمان برقرار رکھ سکے. اچھے دوستوں کی کمپنی ہی تھی نا. وہ چند نوجوان تھے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا, وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. تو وہ کچھ اچھے دوستوں کی کمپنی تو تھی, اور اچھے دوستوں کا ذکر بھی آیا کہ وہ اچھے کھانے بھی کھاتے ہیں. وہ ایڈونچر کیا تھا کہ پورے, اب اس دوستی میں یہ ہم نے بڑے ایڈونچر کیے ہیں دوستی کے اندر, دوست کے ساتھ ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے. جو اصحاب کہف نے ایڈونچر کیا ہے کہ پورے معاشرے کے سسٹم کو چیلنج کیا, معاشرے نے ان کے اوپر FIR کاٹ دی, ان کے وارنٹ جاری ہو گیا, ان کو رجم کرنا ہے, قتل کرنا ہے, عبرت ناک سزا دینی ہے. وہ سارے دوست نکلے اور ایک غار میں پناہ لی. اب سورہ کہف کا جب واقعہ ختم ہوتا ہے نا, تو اس کے اگلے صفحے پر ایک آیت آتی ہے جس کو ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے بعض اوقات سورہ کہف کے اس واقعے سے, اور وہ آیت بڑی کمال ہے. سورہ کہف کے واقعے کے فوراً بعد آتی ہے, آپ کھولیے گا 15واں سپارہ, سورہ کہف کا واقعہ ختم ہوگا, اگلے ہی صفحے پر وہ آیت ہوگی, اور وہ آیت ہے, اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی کمپنی میں رکھ. وَاصْبِرْ, صبر کے ساتھ. اگر کسی اور جگہ, کسی اور گروپ, کسی اور کمپنی کو جوائن کرنے کا دل بھی کرتا ہے نا, تو نہ کر. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان لوگوں کی طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو کہ جو دنیا کی زینت میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. ان لوگوں سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے نفس کو قائم رکھو, جوڑے رکھو, مربوط رکھو ان لوگوں کے ساتھ, بالغداۃ والعشی یریدون وجہ, جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. تو پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ کے دوست برائی میں ہیں, آپ کے دوست گانے سنتے ہیں آپ بھی گانے سنیں گے, آپ کے دوست فلمیں دیکھتے ہیں آپ بھی فلمیں دیکھیں گے, آپ کے دوست کی گرل فرینڈز ہیں تو آپ کی بھی گرل فرینڈ ہے,
آپ کے دوست جو ہے وہ کوئی بھی بے حیائی کی ایکٹیویٹی، ناچ گانا کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کی بھی وہی ایکٹیویٹی ہے، دیٹس آل. یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں. جو آپ کی کمپنی میں ہو رہا ہے وہی آپ ہے. تو اپنا ماحول، اپنی کمپنی، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں. آپ کے ایمان کا لیول نیچے نہیں آنے والا، اوپر ہی جائے گا، یا کم از کم وہی برقرار رہے گا. ماحول بہت میٹر کرتا ہے. اور رمضان میں ہم کیوں نیک ہوتے ہیں، رمضان میں ہم کیوں ٹھیک ہوتے ہیں؟ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے نیکی کا، اور ماحول ہی کسی بندے کو کسی چیز کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو دوسرا پوائنٹ ہے، وہ کہے گا کہ کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. اچھے دوست، اچھے دوست، اچھے یار، اس طرح کے یار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی یاری تھی. لا تحزن ان اللہ معنا. غار میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ تو ہمیں پکڑنے آ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. جب دو دوست اللہ کے دین کے لیے دوست ہوتے ہیں تو تیسرا پھر ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے، ان کی راہوں میں، ان کی منزلوں میں، ان کے مشنز کے اندر. موسیٰ کے ساتھ ہارون ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر ہوتے ہیں. ہر کسی کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے. یہ دو لوگوں کی دوستی اور ایک مشن کے لیے ہو، یہ بڑی مشہور چیز ہے. اور یہ تاریخ اسلامی جب سے شروع ہوئی ہے، جب سے اسلام کا کام ہوتا ہوا آیا ہے، یہ دو لوگوں کی دوستی بڑی مشہور ہے. یہ قرآن میں آپ کو جا بجا ملے گی. تو کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. پوائنٹ نمبر 2، اپنی کمپنی اچھی رکھیں، اپنے دوست اچھے رکھیں، اپنی محفلیں اچھی رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقیوں سے آپ جناب سماجی بائیکاٹ کر لیں. اسلام دعا ہر کسی سے ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے لوگوں میں ہونا چاہیے، یہ اس دین کا تقاضا ہے، دین کے دائی کا تقاضا ہے. لیکن دوستی ان لوگوں سے کریں جو اللہ کے راستے پر ہو. نمبر 3، پوائنٹ نمبر 3 ہے، آگے چلیں جی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اور وہ کہے گا کہ اس دوست نے مجھے تیرے ذکر سے غافل کر دیا. یعنی ہماری اس کمپنی میں جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی تھی. وقال الرسول، اب رسول کہیں گے. اب 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں اس بندے نے جو قیامت کے دن پھنس جائے گا، اور تیسری بات رسول کہیں گے. وہ تیسرا پوائنٹ ہے، ہاؤ ٹو مینٹین دا سیم لیول آف ایمان آفٹر رمضان. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہاؤ ٹو مینٹین دا سیم لیول آف ایمان آفٹر رمضان، اونلی سولوشن از قرآن. قرآن سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ ایمان برقرار نہیں رکھ سکتے. رسول کہیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ الٹے سیدھے کاموں میں لگے رہے ہیں اور نتیجہ یہ آج اس انجام کو بھگت رہے ہیں. اللہ سے شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا، اے میرے رب ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ان کی نہ انفرادی زندگیاں قرآن کے مطابق تھی، ان کی نہ اجتماعی زندگی قرآن کے مطابق تھی، ان کی نہ یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق کوئی عمل ہو رہا تھا بلکہ الٹا کچھ اور ہی چل رہا تھا. ان کی نہ معیشت قرآن کے مطابق تھی، ان کی نہ سیاست قرآن کے مطابق تھی. ان کا پورے کا پورا سوسائٹی ہی قرآن سے کہیں دور چلے گئی تھی. اور الفاظ ہیں مہجورہ کے. مہجورہ ہجر سے نکلا ہے، ہاجارہ ہجرت. ہجرت کہتے ہیں کسی ایک جگہ سے بہت دور چلے جانا. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، اور ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. یعنی قرآن کہاں اور یہ لوگ کہاں، قرآن کی تعلیمات کہاں اور یہ لوگ کہاں. انہوں نے قرآن کو بہت دور چھوڑ دیا تھا، اپنی زندگیوں سے بہت دور نکال دیا تھا. انہوں نے قرآن کو میکسیمم دم درود کے لیے یا برکت کے لیے یا فاتحہ کے لیے یا رمضان میں ختم کرنے کے لیے رکھا. قرآن جو قوموں کے عروج و زوال کے لیے آیا تھا وہ مقصد انہوں نے لیا. قرآن سے اصل چیز نہیں لی انہوں نے. لیکن آپ کے پاس کسی کے پاس آئی فون 11 ہو اور وہ اس آئی فون 11 سے صرف میسیج اور کالیں کر رہا ہو، تو دوسرا دوست اس کو کہے گا یار تو بیوقوف ہے. اگر آئی فون 11 لے لیا ہے تو کوئی ویڈیوز بنا، کوئی تصویریں بنا، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کر، کوئی اور چیزیں سیکھ، کوئی میکسیمم حاصل کر. اگر آئی فون 11 لیا ہے تو ہم نے لیا تو قرآن ہے، لیکن اسے رکھا بس ثواب کے لیے، بس تلاوت کے لیے، بس ختم کے لیے، بس فاتحہ کے لیے. اگر قرآن لیا ہے تو قرآن سے حاصل کرو نا. قرآن تو قوموں کے عروج و زوال کے لیے آیا ہے. قرآن کے ساتھ تو قوموں کا عروج وابستہ ہے، قرآن کے ساتھ تو جنت و دوزخ وابستہ ہے، قرآن کے ساتھ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی وابستہ ہے. قرآن سے کچھ بڑا حاصل کریں. قرآن ایک سمندر ہے، ہم اس سے ایک پانی کا گلاس لینا چاہتے ہیں. آپ قرآن سے دریا لینا، آپ قرآن سے سمندر کا سمندر لے لیں. یہ تو جتنا جس کا ظرف ہے وہ اتنا حاصل کرے گا. تو پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن وہ چیز ہے کہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، بہت دنوں سے قرآن نہیں کھولا، میری سوچوں میں کیڑے پڑ گئے ہیں. جب آپ قرآن نہیں نہ کھولتے، اسی کا ذکر پھر چھیڑو کہ آنسو ٹوٹ کر نکلیں، مجھے دل کے سبھی پردے نمی سے پاک کرنے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ ایک دفعہ نا دل کی صفائی کر دیتی ہے.
یہ ایسی کتاب ہے. اور قرآن کے جو لیرکس ہیں، قرآن کی ایک آیت میں اگر آپ کو سنا دوں تو وہ پورے کے پورے کوک اسٹوڈیو پہ بھاری ہے. جو قرآن کے لیرکس ہیں، جو موسیقیت قرآن کی آیات کے اندر ہے، جس طرح جس نظم کے اندر قرآن کی آیات پوری گئی ہیں، اس کے مقابلہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم قرآن کو سمجھیں. قرآن تو بہت کمال چیز ہے. قرآن کا کلام، قرآن تو وہ تھا کہ جس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر اور مشرکین چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، مزہ آتا تھا. اصل میں ظلم یہ ہوا ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور قرآن کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں. تو قرآن اگر بندہ مومن کے ساتھ رہے تو یہ اسے رستوں پر چلا دیتا ہے. قرآن کی اگر دائرے میں اور اس کے سائے میں اگر بندہ مومن زندگی گزارے اور قرآن کو اپنا ملجا و ماوا سمجھے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرے، اور زندگی میں جب جب کنفیوز ہو تو اپنی رائے لینے کی بجائے قرآن سے رہنمائی لے، تو اس کا ایمان کا لیول سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نیچے جائے. ہاؤ ٹو مینٹین دا سیم لیول آف ایمان آفٹر رمضان. جو تعلق قرآن سے رمضان میں رہا ہے نا، پوری قوم اگر ٹھیک ہوتی ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس سے کچھ نہ کچھ تعلق قرآن سے ہوتا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن بڑی بنیادی چیز ہے. 3 پوائنٹ 19 اس بارے میں بیان ہوئے ہیں کہ نمبر 1 رسول کی تعلیمات کا ساتھ دیں، نمبر 2 اپنی کمپنیاں اپنی دوستیاں درست کریں. یہ تو وہ پوائنٹ ہے کہ جو بڑی بنیادی چیز ہے آپ کے ایمان کے اندر. اور نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. اپنی انفرادی زندگی سنوارنی ہے یا اجتماعی زندگی سنوارنی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر ہفتے کم از کم 1 لیکچر قرآن کا لازمی لیں. قرآن سے آپ مہینہ دور ہو گئے تو سمجھ لیں آپ مہینہ نہائے نہیں ہیں. قرآن ایسا ہی ہے، روز نہاتے ہیں نا، روز نہاتے ہیں. 2 دن گزر جائیں تو بندہ فیل کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. قرآن سے 2 یا 4 دن دور رہیں گے، سمجھ لیں آپ نہا نہیں رہے، آپ کی صفائی نہیں ہو رہی. آہستہ آہستہ یہ جس طرح کا معاشرہ ہے، آپ آگے پیچھے آپ کو کیچڑ لگتا چلا جائے گا. تو یہ ہے جی تیسرا پوائنٹ. اب آگے چلے جائیں، باتیں بڑی بڑی خوبصورت ہیں. اب قرآن سے ایمان کس طرح بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی پہلی آیت میں بتایا ہے اہل ایمان کی صفت. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ بالکل آپ کے ٹاپک ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور ان کا ایمان کس طرح بڑھتا ہے؟ ہاؤ ٹو مینٹین دا یا ہاؤ ٹو انکریز یور ایمان، اس پر آ جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ درس قرآن سن کر جس کا ایمان نہیں بڑھتا وہ مومن نہیں ہے. جس کے ایمان میں کوئی زلزلہ نہیں آتا، جس کے دل کے اندر کوئی کیفیت، کوئی سمندر کی لہروں میں دل کے سمندر کے اندر کوئی موومنٹ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نا کہ بڑیاں گلاں سنیاں نے کوئی فرق تو نہیں پیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے حالات بہت برے ہیں کہ قرآن سن کے بھی آپ کا ایمان نہیں بڑھتا. وَإِذَا تُلِيَتْ اہل ایمان کی صفت ہے انما المؤمنون اذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت ہوتی ہے ان کو حوصلہ ملتا ہے، ان کو تسلی ملتا ہے، یا ان کا ایمان کا لیول اپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا، قرآن کو سمجھنا، قرآن سے تعلق رکھنا، یہ آپ کا ایمان مینٹین ہی نہیں کرے گا، یہ آپ کا ایمان بڑھائے گا. تو رمضان کے بعد کم از کم بھی ہر ہفتے ایک نئے قرآن کا لیکچر آپ لیتے رہیں تو یہ آپ کی زندگی درست رکھے گا. اب آگے چلیں تو کچھ اور باتیں ہیں جو اسلام کا لیول مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ میرا خیال ہے اور ہیں، انشاءاللہ اس میں ختم کرتا ہوں. اب کچھ بڑی خوبصورت باتیں آ رہی ہیں ایمان کے لیول کو مینٹین کرنے کے لیے. آپ لوگ میرے ساتھ آ جائیں. چوتھی چیز، نمبر 1 رسول کی تعلیمات کا ساتھ دیں. نمبر 2 اپنی کمپنیاں ٹھیک کریں. نمبر 3 قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، قرآن کو نہ چھوڑیں. نمبر 4 بی این اناؤنسڈ مسلم، اپنے آپ کو اناؤنس کریں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ میں وابی نہیں ہوں، میں بریلوی نہیں ہوں، میں فلانے مسلک کا نہیں ہوں، میں فلانی پارٹی کا نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں. یہی سمپل سا میرا نقطہ ہے، اننی من المسلمین. اب ہوتا کیا ہے، ہم ایمان کا لیول کیوں نہیں مینٹین کر پاتے؟ کہ کیونکہ ہم اناؤنسڈ مسلمان نہیں ہیں. اور جب تک ہم اپنا ایمان اناؤنس نہیں نہ کریں گے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مکہ کے دور میں جو صحابہ جنہوں نے اپنا ایمان اناؤنس نہیں کیا تھا، ایمان لے لا چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن حالات ایسے تھے کہ جو ایمان کا نام لیتا تھا اس کو مار پیٹ ہوتی تھی، اس کو زد و کوب کیا جاتا تھا، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا. تو اہل ایمان نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اب اس ایمان کے چھپانے کی وجہ سے
انہیں بہت ساری وہ ایکٹیویٹیز بھی کرنی پڑتی تھیں جو اہل کفر کرتے ہیں، ان سرگرمیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا کیونکہ ایمان تو چھپایا ہوا تھا. لیکن جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو کیا کہا کہ سارے سن لو، خطاب کا بیٹا مسلمان ہو گیا. اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بیوہ ہو جائے یا اس کا بچہ یتیم ہو جائے، وہ روکے ہمیں نماز سے. تو جب تک آپ اپنا اسلام اناؤنس نہیں نہ کرتے، آپ کہیں بھی غلط ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. آپ اپنی کلاس فیلو میں یہ مشہور ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ دین پر چلنے والا ہے، آپ کا روپ ہی ہو رہا ہے اپنی کلاس کے اندر. وہ آئیڈیلک یوتھ کے پروگرام میں آ جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا وہاں پر روپ اور ہو، کیونکہ یہ لوگ تو نیک شریف لوگ ہیں، ان کے سامنے تو اللہ توبہ ہی کرنی. جب آپ اپنی کلاس میں جائیں گے، آپ کا روپ اگر دوسرا ہے نا تو آپ ایمان کا لیول مینٹین نہیں کر سکیں گے. اپنا ایمان اناؤنس کریں، یونیورسٹیز کے اندر اپنا ایمان اناؤنس کریں، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کس طرح کا لڑکا ہے، یہ مسلمان لڑکا ہے، یہ اسلام پر چلنے والا ہے، اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی زبان سے گالی نہیں نکلتی، اس کے اپنے اصول ہیں اور یہ باقاعدہ پریکٹسنگ مسلم ہے، اور اس کو اگر اسلام سیکھنا ہے تو اسے سیکھو. جب آپ کا ایمان ہی نہیں اناؤنس، آپ دوستوں کی مجلس میں کچھ ہیں، ایڈیلک یوتھ کے پروگرام میں کچھ ہیں، گھر میں کچھ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جب کوئی پارٹی شارٹی ہو جاتی ہے وہاں کچھ اور ہیں. جب آپ کے 4 فیز ہیں پرسنالٹی کے اور آپ کی ایک پرسنالٹی اناؤنس نہیں ہے، لوگ آپ کو نہیں جانتے کہ یہ والا بندہ ہے، تو آپ کا ایمان تو گیا جیسے ہی آپ وہاں سے نکلے. جب آپ اپنا ایمان اناؤنس کرتے ہیں تو پھر ایمان پر چلنا آپ کی مجبوری ہوتی ہے، جس طرح حضرت عمر نے کیا کہ لوگوں میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب حضرت عمر کو کوئی پرواہ نہیں تھی نماز پڑھتے ہوئے، حضرت عمر کو کوئی پرواہ نہیں تھی دین کی بات کرتے ہوئے. اپنی اپنی کلاس میں اناؤنس کریں آپ کون ہیں. آپ اسلام کے دائی ہیں، آپ اسلام کے محافظ ہیں. حافظون لحدود اللہ، یہ وہ چیز ہے جو بندے کے اندر سے کنفیوژن نکالتی ہے، اپنا ایمان اناؤنس کرنا. دیکھیں، میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ جو لوگ باہر جا کے پڑھتے ہیں یا لاہور میں اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں کس طرح کا ماحول ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، جو پھر UK چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں. اب وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں نہ ماں باپ ہیں، نہ کوئی دوست ہے، وہاں جناب ماحول ہی ہو رہا ہے، ہر طرح کی گناہ کی ایکسیس ہے، جو مرضی کرو، کسی نے کچھ نہیں کہنا، کسی نے جج نہیں کرنا، کوئی معاشرے کا کوئی سماج کا پریشر نہیں ہے. تو وہاں پر اپنا ایمان کس طرح بچایا جائے؟ تو اس کا جواب مجھے قرآن سے یہی ملا کہ وہاں جا کر آپ درس قرآن دینا شروع کر دیں. جب آپ اپنے دوستوں کو درس قرآن دینا شروع کر دیں گے نا تو کل کو آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکیں گے. اپنا ایمان اناؤنس کریں، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں. تو چوتھی چیز ہے ومن احسن قولا ممن، سب سے اچھا انسان ہی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اپنی کلاس میں بھی، یہ نہیں کہ باہر جب کسی مہم پہ، اپنی کلاس والوں پہ بھی اس کی دعوت یہی ہو، اس کا مشن ایک ہی ہو، اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اپنا ایمان اناؤنس کریں. یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ 2 بڑے اہم پوائنٹ ہے قرآن سے تعلق، اپنے ایمان کی، اپنی پرسنالٹی کی، اپنی سوچ کی، اپنے آئیڈیاز کی، اپنی اسلام کے متعلق جو آپ کی زندگی کا نظریہ ہے، اس کو جب تک آپ اناؤنس نہیں کر دیں گے پبلک میں اور اپنے گھر میں، تو جب آپ ایکٹیویٹی کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. پھر آپ جس طرح کا ماحول چل رہا ہوگا آپ اسی کی طرح کے ہو جائیں گے. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو کیا پتا آپ کون ہیں. تو اپنے ایمان کو اناؤنس کریں. ٹھیک ہے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے اننی من المسلمین، اور بڑے دھڑلے سے، بڑے فخر سے، کیونکہ یہ تو وہ بات ہے کہ غزوہ بدر میں جب 313 لوگ ایک طرف تھے اور پوری دنیا ایک طرف تھی، تو مجھے بتائیں حق پر کون تھے؟ 313 لوگ. آج جو لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ بھئی سارے نوجوان ہی ایسے ہیں، تو میں اگر ایسا ہوں تو پھر کیا ہے، سارے لوگ ہی جھوٹ بولتے ہیں تو میں بول لوں تو پھر کیا ہے، سارے ہی ناچ رہے ہیں میں بھی ناچ لوں تو پھر کیا ہے، سارے ہی کیا کر رہے ہیں، اس سے نیکی گناہ میں نہیں بدل سکتی، اس سے حق ہی رہتا ہے. وہ 313 حق پہ تھے، باقی ساری دنیا غلط تھی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور یہ تو اصول رہا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کم ہی لوگ حق پر ہوتے ہیں. کم چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور موسیٰ کا اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں نے کسی کا ساتھ نہ دیا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، دوسرے سپارے کا آخری پیج ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آیا. تو اہل ایمان تو کم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اپنی آئیڈیالوجی پر، جو اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، جو رسول کی تعلیمات ہے، فخر سے دھڑلے سے زندگی گزارے. میں کہتا ہوں کہ کوئی لڑکی اگر نقاب کرتی ہے تو وہ پراؤڈ فیل کرے. پراؤڈ تو اس کو نہیں فیل کرنا چاہیے جو نقاب نہیں کر رہی، جو حجاب کر رہی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام پر چلنے والا ہوتا ہے، جو ذرا نمازی پرہیزی ہوتا ہے، وہ ڈیفینسو ہوتا ہے. حالانکہ میرے خیال میں اگریسو ہونا چاہیے اس کو، کہ وہ ٹھیک ہے، اسے فخر سے کہا، نیکی پہ فخر ہونا چاہیے، گناہ پہ شرمندگی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں نیکی پہ شرم آتی ہے، گناہ کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہماری پریورٹیز کا اور سوچ کا اور ہمارے ڈیفینسو رویے کا مسئلہ ہے جو اسلام سے متعلق ہے. تو چوتھی چیز ہے اپنا ایمان اناؤنس کریں. آگے 1-2 پوائنٹس ہیں، وہ چل کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایمان مینٹین کس طرح ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 5،
ایمان مینٹین ہوتا ہے سیکریفائس سے، قربانی سے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ احزاب کی، جب میں نے پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ 2 پوائنٹ اب آگے آ رہے ہیں۔ سورہ احزاب میں آتا ہے 21ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، آخری سے پہلا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ کی انسپریشن کون ہے۔ آپ کی اگر انسپریشن کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر یا ایکٹریس ہے نا، آپ کی کوئی انسپریشن کوئی فلانا موٹیویشنل اسپیکر ہے نا جو 2-2 لاکھ روپے لے کے پیسے کے لیے ایک ورکشاپ کرتا ہے، آپ کی کوئی انسپریشن کوئی جناب ہالی ووڈ کا بہت بڑا یا انگریزوں کا بہت بڑا لیڈر ہے، پھر آپ اس سے ایمان تو نہیں سیکھیں گے، آپ اس سے کچھ اور ہی کسی اور انسپریشن آپ کی کون ہو۔ جو آپ کی انسپریشن ہے وہ آپ کو انسپائر کرتی ہے، وہ آپ کو انفلوئنس کرتی ہے۔ آج کل بڑی بات آ رہی ہے نا کہ یہ جو آج کل یوٹیوبرز ہیں یا کانٹینٹ کریٹرز ہیں، یہ انفلوئنسرز بن گئے ہیں۔ مطلب بہت سارے نوجوان آپ کو یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر جو ہے کامیڈینز جو ہیں، جو فنی ویڈیوز بناتے ہیں، جو انٹرٹینرز ہیں، کامیڈین اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب ان کی فالوئنگ لاکھوں میں جاتی ہے تو پھر وہ انفلوئنسر بن جاتے ہیں۔ پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کو بلانا پڑتا ہے اپنے گھر میں، اور ان سے وہ سارے یوتھ کے جتنے بھی ممبران ہیں سب کو بلایا۔ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو بلایا تھا عمران خان صاحب نے۔ وہ انفلوئنسر تھے، ایک بڑا نام ہے پاکستان کی یوتھ کے اندر، اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ اب جو کمیڈین ہے جب یہ انفلوئنس کرنے پہ آتے ہیں تو یہ ہر ایشو پہ جب اپنی رائے دیتے ہیں تو قوم اس رائے کو مانتی ہے، چاہے وہ اسلام کے مطابق ہو چاہے نہ ہو۔ تو انفلوئنسر، آپ کا انفلوئنسر کون ہے، آپ کس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، آپ کس سے انسپائر ہو رہے ہیں، بڑا میٹر کرتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، مومنو اگر انسپائر ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسپائر ہو۔ انسپریشن بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ انسپائر کس سے ہوتے ہیں، آپ کس سے امپریس ہو جاتے ہیں، آپ کا کس کو فالو کرنے کا دل کرتا ہے۔ وہ اگر آپ کی رسول ہے نا تو آپ کا ایمان بڑھے گا ہی، کم نہیں ہوگا۔ رسول نے فلانے موقع پر یہ کیا، اللہ کے نبی کا چلنے کا انداز یہ تھا، اللہ کے نبی کا سٹائل یہ تھا، اللہ کے نبی کا ہیئر سٹائل یہ تھا، اللہ کے نبی کا لباس ایسا تھا، پھر ان کو فالو کرتے چلے جائیں گے نا۔ اللہ کے نبی کے فلانے موقع پہ فلانی سپیچ تھی، فلانے موقع پہ فلانا کردار تھا، فلانے موقع پر فلانا رول تھا۔ انسپریشن نمبر 5 ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ان سے انسپریشن لو، ان سے موٹیویشن لو، ان سے ایمان لو، ان سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو۔ آگے کیا ہے، مزہ آگے آنے لگا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ بڑی عجیب آیت ہے، میں حیران ہوں کہ قرآن کی ہر آیت میں ہاؤ ٹو مینٹین دا سیم لیول آف ایمان آفٹر رمضان ہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے کہا کہ مومن وہ مومن جن کی زندگی میں آئیڈیل اور ماڈل اللہ کے نبی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی آزمائش آئے، آزمائش ہی ہے نا، فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر گناہ ہے، قدم قدم پر گناہ تک ایکسیس ہے، قدم قدم پر بے حیائی ہے، تو کیا کرتے ہیں جب ان کے سامنے آزمائش آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا تھا۔ اور جب آزمائش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دین کے لیے جب آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھے گا۔ اگر ہم نے دین کے لیے صرف میکسیمم 4 سٹیٹس ہی دیے ہیں نا، یا فیس بک پر 10 ایک پوسٹیں شیئر کر دی ہیں اسلامی، تو ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پریکٹیکلی دین کے لیے اگر آپ نے کوئی قربانی دی ہے تو آپ کو ایمان ملتا ہے۔ وہی قربانی، وہی ایمان جو حضرت یوسف کو ملا جب انہوں نے زلیخا کو انکار کیا۔ حضرت یوسف کے واقعے کو اگر آپ سٹڈی کریں تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی کے دور کے اندر بھی بے حیائی سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی بے حیائی بہت آ گئی ہے، زمانہ بہت خراب ہے۔ حضرت یوسف کے اندر جو مصر کی سویلائزیشن کی حالت تھی وہ قرآن نے بیان کی ہے کہ اس ٹائم حالت یہ تھی کہ وزیر کی بیویاں جو ہیں وہ اپنے غلاموں پر ڈورے ڈالتی تھیں۔ اس ٹائم حالت یہ تھی کہ مصر کی عورتیں جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں وہ دوسروں کے شوہروں کو ڈسکس کر رہی ہوتی تھی اور ان کو سٹاک کر رہی ہوتی تھی۔ اس ٹائم مصر کی حالت یہ تھی کہ عورتیں ڈیسپریٹ تھیں مردوں کو پانے کے لیے، مردوں میں وہ ڈیسپریشن نہیں تھی، عورتیں ڈیسپریٹ تھیں۔ اس ٹائم مصر کی حالت یہ تھی کہ زلیخا کی جو کمیونٹی کے سرکل کی لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، وہ کہتی تھی کہ زلیخا نے کس مرد کو پسند کر لیا، کسی بڑے بندے کو پسند کر دی، اپنے غلام کو پسند کر لیا۔ یہ لیول تھا بے حیائی کا۔ اور اس دور میں مصر کے اندر حالت یہ تھی کہ جب غلام نے اپنی مالکہ سے زنا نہ کیا تو اس نے جھوٹے الزام میں اس کو جیل کے اندر کر دیا 10 سال کے لیے۔ وہ تھا بے حیائی کا لیول۔ حضرت یوسف بچے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا
کہ بے حیائی کے دور میں، یعنی اس ٹائم جو مصر تھا نا وہ آج کا امریکہ تھا یا وہ آج کا یورپ تھا، اس ٹائم کی سب سے بڑی تہذیب وہی تھی. اور اس ٹائم بھی جو سو کالڈ پڑھی لکھی تہذیبیں ہوتی ہیں وہ تب بھی ننگی تھیں، وہ آج بھی ننگی ہیں. زمانہ جاہلیت سے پہلے ننگے طواف ہوتا تھا خانہ کعبہ کا، آج بھی لوگوں نے کپڑے اتار دیے ہیں 2020 کے اندر. تو جب ہم اسلام سے دور ہوتے ہیں تو ہم تو اسفل سافلین ہو جاتے ہیں. تو حضرت یوسف جو ہی زلیخا سے انہوں نے زنا کا انکار کیا نا، تو اللہ نے ان کو ایمان دیا. اور وہ ایمان کیوں آیا؟ وہ قربانی سے آیا. ایمان آتا ہی قربانی سے ہے. 4 سٹیٹس دے لینے سے نہیں آتا. 4 دفعہ سبحان اللہ کہہ لینے سے ایمان نہیں ملے گا. ایمان اپنی یونیورسٹی میں، اپنے سرکل میں، اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کسی بہت بڑی محبت کو توڑ دینے اور چھوڑ دینے سے آئے گا. اپنی کسی بہت بڑی ایڈکشن کا بت جو آپ کے دل کے اندر ہے اس کو توڑ دینے سے ایمان آئے گا. ایمان تو ایسے آتا ہے. ایمان تو قربانی سے ملتا ہے. ایمان کے ساتھ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 4 سپارہ پہلی آیت، کہ تم تو نیکی کے مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں کو قربان نہ کرو. تو ایمان آتا ہے قربانی سے. کیسے آتا ہے؟ جیسے غزوہ احزاب ہے. غزوہ احزاب میں حالت کیا ہے کہ پورا عرب اکٹھا ہو کر آ گیا چند مسلمانوں کے مقابلے میں. اور اس سے بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ مدینے کے اندر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی غداری کر دی ہے. پیچھے سے بھی مار پڑنے لگی ہے، آگے سے بھی مار پڑنے لگی ہے. مسلمان بالکل حصار کے اندر آگے تھے. پیچھے مدینہ میں غداری ہوگی، وہاں پر ان کی عورتیں اور بچے ہیں. ایک قبیلے نے غداری کر دی. سامنے پورا عرب آ گیا، صرف مکہ نہیں آیا. درمیان میں خندق ہے. اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس ٹائم کلیجے منہ کو آگے تھے. یہ کیفیت تھی. مسلمانوں کو تو موت نظر آ رہی تھی، اپنی بھی اپنی بیوی بچوں کی بھی. تو اس ٹائم مومنین کا رویہ کہا تھا. ان لوگوں نے جن کی انسپریشن شاہ رخ خان نہیں تھی، جن کی انسپریشن محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا کیا رویہ تھا اس حالت میں جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایمان آئے گا تو آزمائشیں آئیں گی. اور کیا ہوا کہ اس ماحول کو دیکھ کے ان کا ایمان بڑھ گیا. جب آپ قربانی دیتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے. اگلی مومنٹ بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ 9ویں سپارے میں بھی آیا ہے، 11ویں سپارے میں بھی آیا ہے، 19ویں سپارے میں بھی آیا ہے. اور بڑی تفصیل سے آیا ہے 9ویں اور 19ویں میں، کہ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو پہلا کام ان کا ایمان کیسے بڑھا؟ فرعون نے کہا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا. ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے رب اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں. اور نوجوانوں کے الفاظ میں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، ہم تو ایمان لے آئے. تو بیسیکلی جب وہ قربانی ساتھ ہی ان کے اوپر آزمائش آئی کہ ان کے ہاتھ کاٹے گئے اور ان کی ٹانگیں کاٹی گئیں اور حکم ہوا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا. جس سے آپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے نا، جس دوست سے آپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے یا تعلق زیادہ ہوتا ہے، وہ وہی دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے اکٹھے بڑا کچھ کیا ہو. اس نے آپ کے لیے بڑا کچھ کیا ہو، آپ نے اس کے لیے بڑا کچھ کیا ہو. جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں. تو اللہ سے تعلق، اسلام سے تعلق، ایمان سے تعلق، اور ایمان کی جو بڑھنا ہے اور ایمان کا برقرار رہنا ہے وہ قربانی سے. تو اپنی ایڈکشنز کو توڑیں، یہی قربانی ہے. اپنے بتوں کو توڑیں، یہی قربانی. ہمت کریں، تگڑے ہوں، ہتھوڑا پکڑیں ابراہیم کی طرح، اور اس دل کے اندر جو بت پالے ہیں ان کو توڑ دیں. پھر توحید ملے گی، پھر اللہ ملے گا، پھر سکون آئے گا. تو ایمان پیدا ہوتا ہے قربانی سے. قربانی دیں. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے، میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ نے کسی بہت محبوب چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا نا، کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ میں عادت چھوڑ دوں، یہ میں لڑکی چھوڑ دوں، یہ میں فلانی ایڈکشن چھوڑ دوں، اللہ کے لیے اللہ بہترین الٹرنیٹ بھی دے گا. اور جو ایمان آپ کو اللہ تب دے گا نا، وہ ایمان آپ کو پوری زندگی میں نہیں ملنے والا. ایمان آتا ہے قربانی سے. نمبر 5 پوائنٹ، پہلا پوائنٹ رسولوں کا ساتھ، دوسرا پوائنٹ قرآن سے تعلق، تیسرا پوائنٹ اچھی کمپنیاں، چوتھا پوائنٹ بی این اناؤنسڈ مسلم، پانچواں پوائنٹ جو ہے آپ کی انسپریشن کون ہے، چھٹا پوائنٹ ایمان آتا ہے قربانی سے. آخری باتیں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اصل چیز کیا ہے؟ یہ ساری ہیں کوششیں. آخری بات ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 14واں سپارہ سورہ الحجر، آخری آیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری بندگی کرو لاسٹ مومنٹ تک، جب تک تم اس دنیا میں ہو. ہم نے لمٹس رکھی ہوتی ہیں کہ میں نے رمضان کے 30 دن نیک ہونا ہے، یا یہ جو میں نے یہ والا ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے نا، یہ بڑے اچھے گزارنے ہیں، یا اس مہینے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری لمٹ بہت چھوٹی ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ لمٹ رکھو مرتے دم تک. کنسیپٹ ہی نہ ہو کہ میں نے دوسرے رستے پر چلنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ کی بندگی کرو جب تک مرنا چاہو، مرتے دم تک اس کی راہ پر رہو، اسی کے رستے پر رہو، اسی کی تعلیمات پر رہو، اسی کے نظریے پر رہو، اسی ایک مشن پر رہو. اس کی لمٹ صرف جب تک آپ آئیڈیالک یوتھ کے اندر ہیں تب تک نہیں ہے.
اسلام تو ساری زندگی کی کہانی ہے، اسلام تو ساری زندگی کا ضابطہ ہے. تو ہم نے لمٹس رکھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم ایمان پر چل نہیں پاتے کہ میں نے تب تک یہ کرنا ہے، اس لمحے تک میں نے ایسا رہنا ہے. نہیں، میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف ایسی گزارنی ہے، پریکٹیکل لائف ایسی گزارنی ہے. میں نے مرتے دم تک میرا ایک ہی مشن ہے اور کچھ بھی نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ کیا مطلب کہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہو، اللہ کی بندگی پر قائم رہو. ایک نظریہ ہے، یاد رکھو. کبھی یہ نظریہ، کبھی وہ نظریہ، کبھی اسی سے انسپائر، کبھی اسی سے انسپائر، کبھی اس کی بات مان لی، کبھی اس کی بات مان. نہیں، کلیئرٹی، کمٹمنٹ، کوئی کنفیوژن نہیں. کنفیوز بندہ ایمان پر نہیں چل سکتا. کنفیوز بندہ ایون دنیا ہی نہیں گزار، زندگی ہی نہیں گزار سکتا. تو مرتے دم تک ایمان پر قائم رہو. لمٹ ہے موت، آخری لمحے تک اللہ کی بندگی میں رہنا ہے. اور نہ گئی تیری بے رخی، نہ گئی ہم تیری آرزو ہی کھو بیٹھے. جب بندہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائے تو ان کی آرزو بھی نہیں رہتی. بیسیکلی ہمارے اندر جو خواہش ہے نا، ایمان کا معیار ہے کہ بندہ مومن کا دل نہیں کرتا کہ وہ اس زندگی کی طرف دوبارہ جائے جو گناہوں کی زندگی تھی. اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں. یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم ان خواہشات کو مار دیں، ہمارے اندر وہ خواہشات ہی نہ رہے، خواہش ہی نہ رہے. خواہش ہی بیسیکلی ہمیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ غلط راستے پر لے کے جاتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ چند پوائنٹس ہیں جو ہمیں بلائیں گے. آخری چیز ہے، اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی، وہ ہے اپنا جائزہ. اور اپنا جائزہ آپ کس طرح لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹ کا ایک طریقہ بتا دیا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جب تم نیکی کرو اور تمہیں خوشی، اور جب تم گناہ کرو اور تمہیں شرمندگی ہو، سمجھ لو تم مومن ہو. یعنی گناہ تو ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ کی طرف کشش ہے، اور یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو زندگی ہے. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب تک تمہیں گناہ پہ شرمندگی ہو رہی ہے نا، تب تک تم مومن ہو. گناہ پہ شرمندگی نہ ہونا اور گناہ کر کے فیس بک کا سٹیٹس لگا دینا، گناہ کر کے فخر سے اپنے دوستوں کی مجلس میں اس گناہ کو بتانا اور انجوائے کرنا، یہ وہ درجہ ہے جہاں پر ایمان نکل گیا ہے. بندہ مومن کا آخری لمٹ یہ ہے کہ وہ برائی جب ہو رہا ہوتا ہے تو دل کے اندر اس کو برا محسوس کرتا ہے، اور جب برائی کرتا ہے تو ایک دفعہ دکھی ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ میں نے کیا کیا. اس کے اندر ایک ضمیر کی قوت رہتی ہے. تو بیسیکلی یہی ہے. اگر یہ والی چنگاری آپ کے اندر ہے نا، آپ کے ایمان کا لیول خراب نہیں ہوتا انشاءاللہ. یہ والی چنگاری اپنے اندر جلائی رکھیں کہ اضطرار جب بھی آپ دیکھیں نا، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہمیں بہت سارے ایسے کام مجبوراً کرنے پڑتے ہیں جو نہیں ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فمن استر وغیرہ باغ اولادین، جب کبھی اس ماحول میں رہنا پڑے جن ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں، تو کراہت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی اگر کرنی پڑے یا اس ماحول میں رہنا پڑے جہاں پر یہ ہو رہا ہو تو کراہت کے ساتھ رہو. اگر ہم اس ماحول کے ساتھ یوز ٹو ہو جائیں اور عادی ہو جائیں اور ہمیں اسی میں مزہ آنے لگ پڑے تو ایمان برقرار نہیں رہتا. ایمان ایک مسلسل مزاحمت کا نام ہے، ایک مسلسل فرکشن ہے، ایک مسلسل کلیش ہے جو ہمارے اندر ہے اور ہماری باہر کی سوسائٹی کے اندر ہے. وہ تقویٰ جو ہے وہ اس جھاڑیوں سے گزرنا ہے کہ جہاں پر کانٹے ہیں اور ہم نے اپنے دامن کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آپ کا جو ایمان کا لیول ہے وہ مینٹین رکھ سکیں گی. اور اس کے بعد آخری چیز ہے دعا. دعا وہ چیز ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگیں. دعا بڑی ضروری چیز ہے بندہ مومن کا. دعا کے بغیر دوا نہیں ہے. دعا بہت بنیادی چیز ہے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں. ہر کام کے ساتھ دعا ہے، ہر کام کے ساتھ دعا ہے. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو رمضان کے بعد ہمارے ایمان کا لیول مینٹین رکھ سکتی ہیں. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1، رسول کی تعلیمات کا ساتھ دیں، انہیں ڈیفینڈ کریں، ان کے سپورٹر بنیں، ان کے کیمپ میں جائیں. اپنی پارٹی، اپنی پوزیشن جو ہے وہ رسول کی تعلیمات کے ساتھ ہو، کسی لبرل سے، کسی نئے فلسفے سے کنفیوز نہ ہو. ٹھیک ہے جی. دوسرا، نمبر 2، بری کمپنیوں سے بچیں، برے دوستوں سے بچیں. یہ آپ کو نہیں بچنے دیں گے، بالخصوص یونیورسٹی لائف کے اندر. اچھے ماحول، اچھی کمپنیاں، اچھی سوسائٹیاں، اچھے دوست. نمبر 3، قرآن سے تعلق، قرآن کو نہ چھوڑیں. ہفتہ وار ڈیلی کا کوئی نہ کوئی لیکچر. نمبر 4، اپنے ایمان کو اپنے گھر میں بھی اناؤنس کریں، اپنی کلاس میں بھی اناؤنس کریں، اپنی یونیورسٹی میں بھی اناؤنس کریں. آپ مجبوراً ایمان پر چلیں گے. نمبر 5 جو ہے ایمان، اپنی انسپریشن اللہ کے نبی کو، اللہ کے صحابہ کو بنائیں. نمبر 6، ایمان کے لیے قربانی دیں، ایمان بڑھے گا. نمبر 7، اپنی جو لمٹ رکھیں وہ موت رکھیں کہ میں نے مرتے دم تک اسی مشن پر، اسی چیز پر رہنا ہے. اور نمبر 7، دعا کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کا لیول انشاءاللہ مینٹین رکھیں گی. باقی اللہ کی توفیق ہے، اللہ بندے کی کمٹمنٹ ہے، بندے کی ہمت ہے، بندے کی جرت ہے.
بندے کی کوشش ہے، بندے کی خواہش ہے، اسی کے مطابق اللہ اس کو عطا کرتا ہے. جس میں خواہش نہیں ہے نا ٹھیک ہونے کی اور ایمان کو مینٹین رکھنے کی اور اس کے لیے جد و جہد نہیں ہے، اللہ بھی پھر اسے جد و جہد اس راستے پہ نہیں چلاتا. اللہ بندے کی کمٹمنٹ دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنا ایمان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں برائی سے، بے حیائی سے، بد اخلاقی سے محفوظ فرمائے اور دین کی سمجھ اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیڈیلک یوتھ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے موقع دیا بات کرنے کا. ساری ٹیم کو، منان بھائی کو، اسامہ، سرفراز بھائی اور جو بھی آئیڈیلک یوتھ کی ٹیم ہے، آپ سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، آپ کے لیے ثانیہ پیدا فرمائے. بہت شکریہ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. سب کو رمضان مبارک، سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.